اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 28 ہم نے نصف تک پڑھ لیا تھا، نصف سے آگے سورہ صف، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی زبان سے ایسی بات مت کرو جو کہ تم پورا نہ کر سکو یا جیسا کہ تم نہ کرتے ہو۔ اور اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں، یعنی وہ مجاہد جو میدان جنگ سے ذرا بھی نہیں کتراتے، ذرا بھی نہیں ان کے قدم لڑکھڑاتے، اور وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح، یعنی ایک مضبوط فولادی دیوار کی طرح مشرکین کے سامنے ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پس جب وہ ٹیڑھے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جب تک انسان خود ہدایت کی طلب نہیں کرتا اس کو صراط مستقیم تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے والا ہوں، جن کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کفار برا مانے، یعنی اللہ کا دین پوری دنیا پر چھا جائے گا انشاءاللہ، اور یہ ہو کر رہے گا، چاہے یہ جو کفار ہیں یا مشرکین ہیں چاہے ان کو برا لگے۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ ناگوار گزرے۔ اور اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ سبحان اللہ۔ اور وہ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اپنی جانوں اور اپنے اموال سے راہ خدا میں جہاد کرو، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، یعنی اپنی جانوں کو بھی اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی جنتوں میں پاکیزہ مکانات ہوں گے، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں تمہارے بڑے بڑے مکانات ہوں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ دوسری بھی جسے تم پسند کرتے ہو عنایت کرے گا، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح، اور مومنین کو اس کی بشارت دے دیجئے۔ اور اے ایمان والو، اللہ کی مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لائی،
اور ایک جماعت نے انکار کیا، لہٰذا ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہ غالب ہو گئے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بن جائے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی رسول کے مددگار بنو، رسول کی مدد کرو اور مشرکین مکہ کے سامنے ڈٹ جاؤ، جو اہل کتاب کو کافر ہیں ان کے سامنے بھی ڈٹ جاؤ اور اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کی جو جماعت ہے وہی کامیاب ہونے والی ہے، اور اللہ اپنے یعنی جو اللہ کی مدد کرے گا پھر اللہ بھی ان کی مدد کریں گے اور وہی غالب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہے سورہ جمعہ، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو بادشاہ نہایت پاکیزہ، بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے، یعنی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول اللہ ہی نبی رہیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی میں نے ان کو مبعوث فرمایا جو ان سے بھی آ کر نہیں ملے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے وہ چاہتا ہے وہ عنایت فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ان کی مثال جن پر تو ریت کا بوجھ ڈال دیا گیا پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ بہت بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اتنی پیاری کتاب توریت دی کہ اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو اور پھر اس پر عمل کرو، لیکن انہوں نے جس طرح ایک گدھے پر وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے نا، اسی طرح سے انہوں نے بس اس کو بنا سوچے سمجھے یعنی بس اٹھائی رکھا اور اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا، یعنی اپنے گھروں میں سجا سنوار کے رکھا لیکن اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، جو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم لکھے ہوئے تھے، جو نصیحتیں لکھی ہوئی تھی، ان سب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ اور یہ آیت آج ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے کہ اس میں ہم خود کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم قرآن پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے قرآن سے وہ جو سیکھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا تھا، جو نصیحتیں، جو عبرتیں، جو احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم میں نازل فرمائے، کیا ہم نے ان کو فالو کیا، یا ہم نے بھی انہی کی طرح اس کے احکامات کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اور وہی گدھے کی سی مثال پھر ہم پر بھی لاگو ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک گدھے پر بے شک بہت ہی قیمتی اور نایاب بکس جو ہے وہ آپ اس کے اوپر رکھ دیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ صرف اس کو بوجھ محسوس ہوگا۔ جیسے کسی بھی چیز کا، مٹی کا بھی اگر اس کے اوپر رکھیں گے تو اس کا بھی وہ بوجھ ہی فیل کرے گا، لیکن اگر بہت زیادہ قیمتی چیزیں، چاہے اس پر آپ سونا چاندی لاد دیں تب بھی اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا، وہ صرف بوجھ محسوس کرے گا۔ اور اگر آپ اس پر بہت قیمتی نایاب علم کی بکس رکھ دیں تو پھر بھی وہ کچھ بھی اس کو، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ سونا چاندی رکھیں گے تو وہ کچھ اور فیل کرے گا، وہ خوش ہوگا، یا پھر اگر بکس اس کے اوپر ہوں گی تو اس کے اندر کوئی علم آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ صرف بوجھ کو محسوس کرے گا اور بس۔ اور یہی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جو کتاب کو، اللہ کی کتاب کو فالو نہیں کرتے، جو اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی یہ آیت جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی غور کریں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔
اور کہہ دیجئے کہ اے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زعم ہے، یعنی اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ ہم نے پچھلے پاروں میں بھی پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہتے تھے نا کہ ہم بڑی فضیلت کے حامل ہیں، ہم تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اللہ نے ہم کو بہت فضیلتیں دی ہیں اور جنت صرف ہمارے ہی لیے ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اچھا اگر جنت صرف تمہارے لیے ہے تو ابھی موت کی تمنا کرو، میں تمہیں ابھی کے ابھی جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ تو پھر خود ہی اللہ کہتے ہیں کہ نہیں اے رسول، آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ بالکل بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو زندگی کے زیادہ حریص ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ، کفار سے بھی زیادہ یہ زندگی کے لالچی ہیں، یہ زندہ رہنے چاہتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال تک اس دنیا میں زندہ رہیں۔ یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کے چہیتے ہو، تم کہتے ہو، جیسے آج ہم نے یہ زعم، یہ وہم، یہ گمان، یہ خیال ہم نے بھی آج اپنے اندر بٹھا لیا ہے نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو اب ہم جو ہے وہ بخشے بخشائے ہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا تو بس اب ہم جنتی بن گئے، ہمیں کوئی چیز بھی جو ہے وہ روکنے ٹوکنے والی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ تو اللہ اس چیز سے منع کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر چیز کا دار و مدار اعمال پہ ہوگا، نیت پہ ہوگا، تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے، تمہارے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، تو پھر تم پر کوئی بھی غم اور خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اس کے علاوہ دوسری اور کوئی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نہیں کرتے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اور جی اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کے سبب موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم یقیناً گریزاں ہو، اس کا تمہیں یقیناً سامنا کرنا ہوگا، یعنی جس سے تم بھاگ رہے ہو، تم ڈرتے ہو، تو اس کا سامنا تو تم نے کرنا ہے، پھر تم غیب اور شاہد کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ اللہ تمہیں سب بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ واجب نہیں ہے، جمعے کی نماز جو ہے وہ کوئی بات نہیں، اگر ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں تو نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور خرید و فروخت ترک کر دو، یعنی کچھ دیر کے لیے اپنی دکانوں کو، اپنی تجارت کا وہ جو تمہارا جو بھی تم کام کرتے ہو اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو۔ تو کیا یہ صرف جو نماز جو ہے پھر یہ جمعے والے دن ہی پڑھی جائے گی؟ اگر جمعے کی نماز کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے تو پھر کیا باقی دنوں میں نماز کا حکم نہیں ہے؟ کیا صرف جمعے والے دن ہی نماز پڑھی جائے گی؟ باقی نمازوں کا حکم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جمعے کی نماز کا حکم آ رہا ہے، جمعے کی نماز کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم سمجھتے ہو تو پھر یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف یعنی زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے، تو اس وقت مدینے میں کچھ یہ یعنی کھانے پینے کی کچھ چیزوں کی کمی تھی، تو باہر جو ہے آواز آئی مسجد کے باہر کہ کوئی چیزیں بیچنے والا آ گیا ہے، تو فوراً جو سب کے سب تھے نا وہ چلے گئے کہ چلے ہم جلدی جلدی جا کے تو خرید دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سب ختم ہو جائے۔
تو جب وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزری کہ میرا محبوب خطبہ دے رہا ہے، میرا محبوب ان کو یعنی اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام سنا رہا ہے، اور یہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اور جب انہوں نے تجارت یا کوئی کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ تو اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ ہم ذرا خرید و فروخت کر لیں تاکہ کوئی چیز ختم نہ ہو جائے اور ہم رزق اکٹھا کر لیں، تو رزق دینے والا تو اللہ ہے، رازق تو وہ ہے، رزق دینے کا وعدہ اس نے کیا ہے، اپنے ذمے لیا ہے اس نے، تو پھر تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آگے ہے سورہ منافقون، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اور منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو بھی علم ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں مجھے بھی علم ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی منافقین بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، یعنی ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے جو یہ زبان سے گواہی دے رہے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے اور ان کی زبانوں پر کچھ اور ہے۔ اور جب دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہو تو اللہ کہتے ہیں پھر وہی بندہ منافق ہے اور جھوٹا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی اپنی قسمیں کھا کھا کے رسول اللہ کے سامنے وہ خود کو سچا ثابت کر دیتے ہیں، اور پھر وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راہ سے روکتے ہیں۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے۔ دیکھا اب یہاں سے بھی آپ کو پتہ چلا نا کہ کافر کس کو کہتے ہیں۔ ایمان لا کر کافر ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے اور مشرک ہو گئے تھے، نہیں، بلکہ ایمان لا کر پھر انہوں نے اللہ کے فرمان کا انکار کر دیا تھا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا، اللہ کے حکم سے سرتابی کرتے تھے، اللہ کے حکم کی کوئی ان کو نئی اہمیت نہیں ہوتا تھا ان کے سامنے کوئی اللہ کا حکم۔ اللہ اگر کہتے کہ جاؤ جہاد میں تو وہ جو ہے وہ بہانے تراشتے کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو بھی باتیں بناتے کہ ہائے ہم اتنے امیر ہو گئے ہیں اور اللہ کوئی نعوذ باللہ غریب ہے کہ ہم اللہ کو دیں، اس طرح یعنی اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کہتے کہ وہ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لہٰذا اب یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوں گے، اور جب وہ بولیں تو آپ ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، مگر وہ ایسے بے روح ہیں گویا وہ دیوار سے لگائی گئی لکڑیاں ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی ایسی بے جان چیزیں، لکڑیاں جو کسی کام کی نہیں، یعنی بس دیوار کے ساتھ رکھ دی گئی ہیں، ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں، یہی لوگ بڑے دشمن ہیں، لہٰذا آپ ان سے محتاط رہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے تو وہ سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ تکبر کے سبب آنے سے رک جاتے ہیں۔ یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا، کوئی ان کا پول کھل جاتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی کی دعا مانگیں، تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگیں، تو وہ تکبر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور ان کے لیے یکساں ہے خواہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فاسقین کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ وہی بات جو جب عبداللہ ابن ابی جو بہت بڑا منافق تھا،
جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے جناب جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کیجیے۔ تو اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے جو ہے وہ بہت آپ افسردہ ہوئے اور بہت روئے کہ آپ نے کہا کہ کاش میرا رب یہ کہتا کہ آپ اس کے لیے 70 مرتبہ جو ہے وہ مغفرت طلب کریں تو میں اس کو معاف کر دوں گا، تو باخدا میں اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرتا۔ یعنی اس قدر مہربان اور کریم پیغمبر ہمیں عطا ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ان کی پرواہ ہی نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا چاہتے تھے۔ اپنی امت کو وہ فرقوں میں بٹے ہوئے بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس چیز کو یعنی نہیں بہتر سمجھا کہ ہم سب جدا جدا ہو جائیں، ہم فرقوں میں بٹ جائیں۔ رسول اللہ تو چاہتے تھے کہ ہم سب ایک امت واحدہ بن کے رہیں۔ تو ہمیں اپنے رسول کی پرواہ کیوں نہیں ہے، جو کہ منافقوں کی، کافروں کی بھی اتنی پرواہ کرتے تھے، مشرکین مکہ کی اتنی پرواہ کرتے تھے، ان کے لیے آپ تڑپتے تھے کہ یہ ایمان کیوں قبول نہیں کرتے، اللہ یہ ایمان کیوں قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ کہتے تھے کہ اے رسول کیا آپ ان کے لیے اپنی جان کو ختم کر دیں گے؟ آپ اتنا ان کے لیے افسردہ ہوں گے، اتنا غم کریں گے کہ آپ کی جان ہی چلی جائے؟ اس رسول کی پرواہ آج ہمیں کیوں نہیں ہے؟ اسی رسول کے امتیوں کو آج اپنے رسول کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر پوچھنا چاہیے، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم کس کی اقتداء میں ہیں، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فاسقین کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ منافقین کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے وعدوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تو ہم نے بھی تو وعدے کیے ہیں نا اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے، پھر ہم کیوں بھول گئے اپنے وعدوں کو؟ کیوں ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے اپنے رسول اور اپنے اللہ سے کیا وعدے کیے ہیں؟ یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، وہ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت علم حاصل کرنے میں لگے رہتے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے میں مشغول رہتے۔ وہ کوئی یعنی اس طرح کا دنیا کا کام نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے لیے ذریعہ معاش یعنی وہ کر سکیں۔ تو پھر لوگوں کو رسول اللہ کہتے کہ تم ان کی یعنی خیال رکھو، ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے اوڑھنے کا، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے دین کی خاطر یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ان پر جب خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا نا تو منافقین یہ کہتے کہ ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں، یعنی یہ نہ دین علم حاصل کریں اور نہ آگے پہنچائیں۔ اللہ کہتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ اللہ چاہے تو وہ خود سے ان کو اتنا دے دے کہ انہیں کسی کے سامنے جو ہے وہ محتاجی نہ سہنی پڑے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ منافقین یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، یعنی وہ نہیں جانتے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ان پر خرچ نہ کرو، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال باہر کرے گا، جبکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ یعنی منافقین خود کو بڑا عزت والا سمجھتے تھے، جو تھوڑے سے امیر تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو وہ بہت غریب اور حقیر نعوذ باللہ سمجھتے۔
تو اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ساری عزت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم مال کی طلب میں بس لگے رہو اور اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ، نمازوں کی تمہیں کوئی پرواہ نہ ہو، قرآن کی تمہیں کوئی فکر نہ ہو، اور بس اولاد کو کہ میں یہ اولاد کو اچھا دوں، میں اس کو اچھا پہناؤں، میں اس کو اچھے بڑے بڑے اسٹینڈرڈ اسکولوں میں میں اس کی جو ہے وہ اس کو تعلیم دوں. بس انہی باتوں میں تم کھوئے رہو اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. تو اللہ کہتے ہیں جو ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. پھر وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا. سبحان اللہ. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ مرنے کے بعد جو سب سے بڑی حسرت کرے گا نا مردہ، وہ یہ کہے گا کہ کاش وہ صدقہ دیتا. صدقے کی حسرت کرے گا جو اس دنیا سے چلا جائے گا. تو جب وہ وہاں اس دنیا میں اٹھے گا تو جو اس کے لیے سب سے پہلی خواہش ہوگی، جو اس کی وہاں حسرت ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ کاش وہ صدقہ کرتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی میں نے تم کو دے رکھا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے اور پھر تم یہ کہو کہ یا اللہ مجھے کیوں اتنی مہلت نہیں دی کہ میں صدقہ کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اس کے بعد ہے سورہ تغابن. یہ بھی مدنی سورہ ہے. بنام خدائے رحمان و رحیم. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. بادشاہی اسی کی ہے اور ثنا بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تم میں سے بعض کافر اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے. یعنی اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا تھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ کیا بشر ہماری ہدایت کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ پھیر لیا. پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ بڑا بے نیاز اور قابل ستائش حمد ہے. یعنی ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اور کفار کو یہ گمان ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر، نور سے یہاں مراد قرآن کریم ہے. یہ قرآن کریم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے. اللہ کہتے ہیں اس نور پر جو میں نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ. جس روز اللہ اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کر دے گا تو وہ فائدے اور خسارے کا دن ہوگا. یعنی کچھ لوگوں کے لیے تو وہ فائدے کا دن ہوگا جو مومنین ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، اور جو مشرک ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو منافقین ہوں گے
ان کے لیے وہ دن خسارے کا دن ہوگا، گھاٹے کا دن ہوگا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا، سبحان اللہ، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ابد تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، تو وہی اہل جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ مصائب میں سے کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو فقط صاف پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی رسول اللہ کے ذمے ہے کہ صرف تم تک میری بات کو پہنچا دیں، اس کے بعد اب تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اگر تم منہ پھیرو گے تو پھر ظاہر ہے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لو گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو جنت میں اپنا گھر بنا لو گے۔ اور اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ کبھی کبھی اولاد اپنے والدین کی دشمن ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بیویوں میں سے ہی کوئی جو ہے اٹھ کر وہ اپنے شوہر کو قتل کروا دیتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے اس دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ جو ہے وہ یقیناً تمہارے دشمن ہے، لہٰذا ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے، یعنی یہ تو دنیا کی آزمائش ہے، اولاد بھی اور مال بھی۔ بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو، اور راہ خدا میں خرچ کرو، تو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں تو وہی کامیاب لوگ ہیں، یعنی بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، وہ مال کو جمع کر کر کے نہ رکھیں، تو پھر وہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، سبحان اللہ۔ یہ پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کئی بار کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس بردبار ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں۔ تمہاری نیتیں خالص ہوں گی تو بہترین اللہ کے ہاں سے اجر پاؤ گے، اللہ تمہاری قدردانی کریں گے، اور وہ غیب و شہود کا جاننے والا، بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ طلاق، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دے دیا کرو، اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ تم انہیں عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں، مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ تجھے کیا معلوم اس کے بعد شاید اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ پس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقد میں رکھو یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو۔ یہ بھی دیکھا نا آپ نے پیچھے بھی، جب طلاق کی بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ عدت جب وہ پوری کرنے کو آئیں تو تب اگر تم چاہو، یعنی عدت جب ان کی ختم ہونے والی ہو نا، تو اسی دوران اگر تم صلح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، شوہر کو یہ حق ہے۔
اگر وہ صلح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو اذیت دینے کے لیے صلح نہ کرے، یعنی اچھے طریقے سے، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو وہ صلح کر سکتا ہے، ورنہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، اور اپنوں میں سے دو صاحبان عدل کو گواہ بناؤ اور اللہ کی خاطر درست گواہی دو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارے مسلم ممالک میں جو طلاق کا ایک وہ رواج ہو گیا ہے نا، وہ بالکل بھی اسلام کے خلاف ہے، بالکل بھی وہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کچھ اور کہتا ہے لیکن ہم کسی اور طرح سے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ بات کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس طرح سے طلاق دو اور اس طرح سے اس کی عدت جب پوری ہونے والی ہو تو اگر تم اس کو واپس رکھنا چاہو تو رکھ لو، ورنہ اس کو بہترین طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ ساری بات کر کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں آخر میں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہر اس شخص کے لیے ہے یہ نصیحت جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو اس کو اب فالو نہیں کرتا اللہ کی آیات کو، تو وہ اس کے یعنی وہ اس طرح ہے جیسے وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسے اللہ کہتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پس اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو ایسے نا امید ہو گئی ہیں ان کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو جائے کہ خون کا بند ہونا سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے ہے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے، تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، ورنہ تو ان کے 3 حیض پاک ہوں گے، اور جن کے یہ یعنی ماہواری وغیرہ نہیں آ رہی تو ان کی پھر عدت 3 مہینے ہے۔ اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں حیض نہ آتا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو بتائیں، اتنے صاف الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعنی جب کوئی عورت حاملہ ہوگی تو اس حمل کے دوران اس کو طلاق نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن آج کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کا خوف رکھے گا نا، اسے ڈرتا رہے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو جو اس سے ہو جاتی ہیں ان کو دور کرے گا اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دے گا۔ ان عورتوں کو زمانہ عدت میں بقدر امکان وہاں سکونت دو جہاں تم رہتے ہو، یعنی عدت کے دوران عورتیں اپنے شوہروں کے گھر میں ہی رہیں گی اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک انہیں خرچہ دیتے رہو، پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دے دیا کرو، اور احسن طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو، اور اجرت طے کرنے میں اگر تمہیں آپس میں دشواری پیش آئے تو ماں کی جگہ کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ یعنی اگر ماں زیادہ پیسے مانگے کہ نہیں مجھے اتنے پیسے چاہیے تب میں اس بچے کو دودھ پلاؤں گی، تو پھر شوہر پر یہ یعنی وہ کر سکتا ہے، وہ کسی اور دایا سے بھی اس کو دودھ پلوا سکتا ہے۔ اور وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، یعنی جتنی بھی اس کے پاس استطاعت ہے نا، جتنا وہ امیر ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کو خرچ پانی دے گا، اور جس پر اس کے رزق میں تنگی کی گئی ہے، یعنی کوئی غریب ہے اگر، تو پھر اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی کو اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، یعنی اللہ کسی کو بھی زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا جتنا کہ اسے دیا گیا ہے، یعنی جتنا دیا گیا ہے مال اسی کے مطابق اللہ کہتے ہیں خرچ کرو۔ تنگ دستی کے بعد عنقریب اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔
اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برے عذاب میں ڈال دیا۔ کتنی سخت آیت ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ اپنے رب کے اور اپنے رسول کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ان سے سخت حساب لیتا ہے اور انہیں برے برے عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر انہوں نے اپنے اعمال کے وبال کا ذائقہ چکھ لیا اور ان کا انجام خسارے پر منتہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اے عقل مند ایماندارو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق دے رکھا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی، یعنی 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، یعنی ہر زمین اور ہر آسمان پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ بلحاظ علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ آگے ہے سورہ تحریم، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے اسے آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی تھی؟ یہ بھی ایک یعنی روایات میں مختلف روایتیں ہیں اس کے متعلق، تو انشاءاللہ بعد میں جب تفصیل کے ساتھ ہم قرآن کریم اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے نا، تو پھر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کے واسطے حکم مقرر کیا ہے، اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات کہی تھی، بس جب اس نے اس راز کو فاش کیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کیا تو اس سے نبی نے اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصہ ٹال دیا۔ پھر جب نبی نے اپنی زوجہ کو وہ بات بتا دی تو وہ کہنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے خدائے علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے بارے میں بھی کوئی تکلف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ واضح کھلی کھلی بات کر دیتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کسی کا بھی شرم و لحاظ نہیں کرتے۔ بے شک وہ نبی کی بیویاں تھیں، نبی کے گھر میں تھیں، لیکن ان سے بھی اگر کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی ایسی بات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح قرآن میں کہہ رہے ہیں بات کو۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی، یعنی نبی کے خلاف باتیں کرو گے، تو اللہ یقیناً اس رسول کا مولا ہے۔ اس سے ہمیں مولا کے لفظ کا بھی بہترین طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یقیناً اس رسول کا مولا اللہ ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین، نیک مومنین جو ہیں، اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں۔ یعنی اس قدر سخت لہجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں۔ تو پھر ہم لوگ کون ہیں؟ گنہگار، بدکار، سیاہکار۔ تو ہمارے بارے میں پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں اس طرح سے کوئی بات نہیں کر سکتے؟
اور اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ اس کا رب تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ جو مسلمان ایماندار اطاعت گزار اور توبہ کرنے والیاں اور عبادت گزار اور روزہ رکھنے والیاں ہوں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں، یعنی اگرچہ تم زوجات نبی ہونے کی وجہ سے امہات المومنین کی منزلت پر فائز ہوئی ہو، تاہم یہ شرف جو منزلت آپ کو ملا ہے یہ رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے، اور رسول اللہ اگر آپ کو چھوڑ دیں تو ظاہر ہے یہ ساری جو شرف اور منزلت ہے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد یعنی میں تمہاری جگہ پر اپنے رسول کو بہترین بیویاں بھی عطا کر سکتا ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز، ہر انسان کا عمل جو ہے نا وہ اس کو فائدہ دے گا، نسبت چاہے کسی سے بھی ہو۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا، جناب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جناب نوح علیہ السلام کی بیوی، جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو وہ نسبت جو نبی کے گھر میں یعنی بیوی اور بیٹا، لیکن ان کو وہ نسبت کوئی کام نہ دے سکی، جبکہ ان کے اپنے اعمال ٹھیک نہیں تھے۔ اگر اعمال ٹھیک ہوتے تو پھر جو نسبت ہے وہ سونے پہ سہاگا والا کام کرتی ہے، لیکن اگر اعمال ٹھیک نہ ہوں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں اہمیت رکھتی جب تک انسان کے اعمال ٹھیک نہ ہوں۔ تو یہ آیت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، جو کہتے ہیں نا کہ بس جی ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کی ازواج سے بات کر رہے ہیں، ازواج سے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر تند ہو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں ملتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ یہ نہیں کوئی خود نمازیں پڑھتا رہے اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کوئی اس کو پرواہ نہ ہو، میرے بچے کپڑے کیسے پہن رہے ہیں، میری بیوی پردہ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، وہ حجاب کرتی ہے نہیں کرتی ہے، وہ کپڑے اس کی ڈریسنگ کیسی ہے، یہ سب کچھ اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، بس وہ خود نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے۔ تو ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرنا بھی اس کو یعنی اللہ کے سامنے وہ اس کو سرخرو نہیں کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اہل و عیال کو کیوں نہیں نصیحت کی، کیوں اپنے گھر والوں کو بہترین نصیحت نہیں کی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس جہنم پر پھر سخت مزاج فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں، یعنی وہ کسی کی بھی چیخ و پکار کو جو ہے وہ نہیں سنتے، کسی کی فریاد نہیں سنتے، کسی کی التجا ان پر کوئی اثر نہیں کرتی، وہ صرف اپنے رب کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اور اے کافرو آج عذر پیش نہ کرو، یعنی ان سے پھر کہا جائے گا، جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ اے کافرو آج عذر پیش نہ کرو، جو عمل کرتے رہے ہو بس تمہیں اسی کی سزا مل جائے گی۔ اے ایمان والو اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دے اور ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی ہے، یعنی جو کفر کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کرتا ہے، ان کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نوح کی بیوی کی مثال بھی تمہارے سامنے پیش کی نا، کہ وہ بے شک ایک نبی کی بیوی تھی لیکن اپنے اعمال کی بنا پر
وہ عذاب کا مستحق جو ہے وہ ہو گئیں، عذاب ان پر آ گیا۔ اور لوط کی بیوی کی مثال بھی کہ بے شک وہ بھی ایک پیغمبر کی بیوی تھی، ایک نبی کی بیوی تھی، لیکن جیسے ان کے اعمال تھے ویسے ہی ان کو سزا ملی۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالحہ بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہیں حکم دیا گیا تو تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ کتنا بڑا المیہ فکر ہے نا کہ نبی کی بیویاں، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیو۔ اور اللہ نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی۔ سبحان اللہ۔ فرعون ایک بدبخت، ایک ایسا شخص جو مشرک ہی نہیں بلکہ وہ خود کو رب کہلواتا ہو، اس کی بیوی ایماندار، نیکوکار، پرہیزگار۔ اللہ کہتے ہیں مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی حرکت سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اور مریم بنت عمران کو بھی اللہ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنے رخ میں سے پھونک دیا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی دو ان لوگوں کی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو کہ نبی کی بیویاں تھیں لیکن ان کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں۔ ایک جناب آسیہ کی مثال جو کہ شقی ترین بدترین شخص کی بیوی تھی، لیکن وہ نیکوکار تھیں، وہ ایمان لے آئیں جناب موسیٰ پر، تو اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا۔ اور دوسری مثال جناب مریم کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی، کہ جب انہوں نے شادی نہیں کی اور وہ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایسا بیٹا عطا کیا کہ جو کہ پیغمبر بنا، نبی بنا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 28واں پارہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔